بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مجھے خود سے بھی اتنی محبت نہیں جتنی میرے اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ دین کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کس کام کا۔ تعلقات مختصر ہی سہی مگر منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ دوسروں کی اولاد کو نصیحت کرنے والوں کی اپنی اولاد ان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ صبر کرنے والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ نماز ایسے پڑھو جیسے تم سے زیادہ کوئی گناہ گار نہیں، بے شک اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ بے شک قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیماریوں کی شفا ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے واقف ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھا رہو، برے کے ساتھ برا مت بنو، کیونکہ تم پانی کے ساتھ خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون کے ساتھ خون صاف نہیں کر سکتے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ مخلص چھوڑ جائیں تو منا لیا کرو اور اگر منافق چھوڑ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے۔ اگر زندگی میں اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ ایسے نیک نہ بنیں کہ ہر بندہ گناہ گار نظر آنے لگے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ نسلی دوست جتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صفت میں کھڑا نہیں ہوتا۔ گرتے ہوئے آنسوں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ زندگی کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ کچھ وقت اور واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔
لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں کہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی انسان اسی غرور میں مبتلا رہتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں خود بخود دل ڈرتا ہے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک وہ جس میں علم کی کثرت ہو، اور دوسرا وہ جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ تنہائی اکیلا رہ جانے والے کو نہیں کہتے، دراصل یہ وہ احساس ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں کر سکتا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی، پریشانیاں اتنی کم ہوں گی، اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ میرے خاموش رہنے پر اکثر لوگ مجھے کمزور سمجھتے ہیں، جبکہ میں خاموش ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ سامنے والے کی آخری حد کیا ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، وہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ اگر کسی انسان کی اصلیت جاننا چاہو تو یہ دیکھو کہ وہ خود سے کم تر لوگوں سے کیسا سلوک کرتا ہے، نہ کہ اپنے ہمسر لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ جب لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو سمجھ لیں کہ یہی ان کی اصل اوقات ہے۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار لوگ کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔